باطل کے مقابلے میں ناکام کیوں ہے؟ اس ناکامی کی دو وجہ ہیں، یا تو غیروں کی ہلاکت کا جذبہ یا غیروں کے ملک و مال کے حاصل کرنے کا جذبہ۔ صحابہ ان دو غلط جذبوں سے بالکل پاک تھے، صحابہ ان دو جذبوں سے پاک تھے۔ وہ غیروں کی ہلاکت نہیں چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ یہ غیر کسی طرح اسلام میں داخل ہو جائیں، وہ چاہتے تھے کہ یہ غیر اسلام میں داخل ہو جائیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ وہ غیروں کی ہدایت چاہتے تھے، ان کو ملک و مال نہیں چاہتے تھے۔ اس زمانے میں یہ جذبہ ہے مسلمانوں کا، اس زمانے میں یہ جذبہ مسلمانوں کا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یا تو غیر ہلاک ہو جائیں یا ان کا ملک و مال ہمیں حاصل ہو جائے تاکہ ہم ملک و مال کی طاقت سے اسلام پھیلا دیں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، میں نے عرض کیا کہ اللہ کی دین کی نصرت پر، اللہ کی طرف سے دین پر استقامت ہوتی ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ مسلمان کے اپنے دین پر قدم جمنے کے لیے بنیادی چیز وہ دعوت ہے۔ لوگ دین کی مدد مال سے بھی کرتے ہیں، میری بات دھیان سے سننی ہوگی، لوگ دین کی مدد مال سے بھی کرتے ہیں۔ میری بات یاد رکھنا، دین کی مدد مال سے کرنا، یہ مال کے خرچ کرنے پر اجر تو دلوا دے گا، بشرطے کہ خرچ کرنے والا مخلص ہو، مگر مال خرچ کرنے اور جان خرچ نہ کرنے سے اپنے دین پر پختگی حاصل نہیں ہوتی۔ یہ بات بہت غور سے سننے کی ہے۔ ایک قسم وہ ہے مسلمانوں کی جو دین پر مال خرچ کرنے کو دین کی نصرت سمجھتی ہے۔ اگر یہ دین پر مال خرچ کریں گے اور جان نہیں لگائیں گے تو اس مال خرچ کرنے سے اپنے دین پر پختگی حاصل نہ ہوگی، کیونکہ مال خرچ کرنے کا اجر تو مل جائے گا بشرطے کہ مخلص ہو، لیکن اپنی ذاتی زندگی میں دین اور اپنے دین پر استقامت جو ہوگی وہ تو جان کھپانے سے ہوگی۔ یہ بات بہت ضروری ہے سمجھنا، اپنی جان کھپانے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت فرماتے تھے مجاہدہ یہ نہیں ہے، دیکھو حضرت کی بات، مجاہدہ یہ نہیں ہے کہ تم مال پر اپنی جان خرچ کرو، اس مال کو پھر اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، اس سے تمہاری جان اللہ کے دین پر خرچ نہ ہوئی، بلکہ جان خرچ ہوئی مال پر، پھر مال خرچ ہوا دین پر، جان خرچ ہوئی مال پر، جو مال کمایا وہ خرچ کیا دین پر، تو تمہاری جان دین پر خرچ نہ ہوئی، کیونکہ مال دین پر خرچ نہیں کیا جاتا، مال خرچ ہوتا ہے مسلمان کی ضرورت پر، مال خرچ ہوتا ہے، جی ہاں، صحابہ نے جتنا مال خرچ کیا اللہ کے راستے میں وہ سارا کا سارا مال خرچ ہوا ہے مسلمانوں کی ضرورت پر۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کتنی سواریاں دی، کتنا مال دیا، عبدالرحمن بن عوف نے کتنا مال دیا، کیونکہ مال کا تعلق انسانی ضرورت سے ہے، دین سے نہیں ہے۔ میری بات دھیان سے سننی ہوگی، میں مثال دیتا ہوں، کہیں زلزلہ آ جائے، کہیں سیلاب آ جائے، کہیں قحط سالی آ جائے، کسی ملک سے مسلمانوں کو ملک بدر کر دیا جائے، اگر ایک شخص جہاز بھر کے سامان کا بھیج دے اور یہ سمجھے کہ میں نے دین کی نصرت کی ہے، تو اس سے ان پریشان حال لوگوں کو دینی کوئی فائدہ نہ ہوگا، البتہ وقتی طور پر ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی، لیکن اس مال کے خرچ کرنے سے وہ اعمال پر آ جائیں یہ ممکن نہیں ہے جب تک یہ مال خرچ کرنے والا اپنی جان کو استعمال نہ کرے انہیں اعمال کی طرف لانے کے لیے۔ ہماری بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ بہت مشکل ہے سمجھنا، اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں یہ ہے
کہ دین کی نصرت ہر زمانے میں جس طرح بھی لوگ کر رہے ہیں وہ دین کی نصرت ہو رہی ہے۔ نصرت کہتے ہیں درخت کی جڑ میں پانی دینے کو، درخت کی جڑ میں پانی دینے کو۔ آپ اس درخت کی جڑ میں شہد ڈال دیں، آپ اس درخت کی جڑ میں کوئی قیمتی مشروب لا کر ڈال دیں، اس سے درخت ہرا نہ ہوگا جب تک آپ اس درخت کی جڑ میں پانی نہ دیں۔ یہ ایسا لازم ہے، یہ ایسا لازم ہے کہ اس درخت کو تو پانی ہی چاہیے۔ کوئی ایسا درخت نہ ملے گا دنیا میں جو کسی قیمتی مشروب سے وہ درخت پیدا کیا جاتا ہو، یہ بڑھایا جاتا ہو، اس کو تو پانی ہی چاہیے، درخت کو جڑ کو پانی ہی چاہیے۔ جس طرح درخت کی جڑ کے لیے پانی کے علاوہ اور کوئی دوسرا اس کا متبادل نہیں، اسی طرح دین کے باغ کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے دین کی نصرت کے سوا اور کوئی چیز اس کے لیے مؤثر نہیں، اور کوئی چیز مؤثر نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم دین کی نصرت کرو، سوائے اس کے تم دین کی نصرت کرو۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مال سے دین کی نصرت ہوتی ہے، مال سے دین کی نصرت ہوتی ہے، نہیں، مال سے اسلام کی نصرت نہیں ہوتی، مسلمان کی نصرت ہوتی ہے۔ مال سے اسلام کی نصرت نہیں ہوتی، مال سے اسلام کی نصرت نہیں ہوتی۔ اسلام کی نصرت جو ہوتی ہے، اسلام کی نصرت جو ہوتی ہے وہ جان کھپانے سے ہوتی ہے، کیونکہ اسلام جان سے متعلق ہے، اسلام جان سے متعلق ہے۔ شریعت کے جو دو حکم عام ہیں، نماز اور روزہ، یہ دونوں فریضے جان سے متعلق ہیں، دونوں فریضے جان سے متعلق ہیں، نماز اور روزہ۔ کوئی کتنا بھی بھوکا ہے اس پر روزہ فرض ہے، کوئی کتنا بھی بیمار ہے اس پر نماز فرض ہے۔ زکوٰۃ اور حج یہ سب پر فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ اس پر فرض ہے جس کے پاس زکوٰۃ کے نصاب کے مطابق مال ہو، حج اس پر فرض ہے جس کے پاس حج کے پورے سفر کا انتظام ہو، اس لیے زکوٰۃ اور حج سب پر فرض نہیں ہے۔ نماز اور روزہ سب پر فرض ہے، کیونکہ نماز اور روزہ صرف جانی عبادت ہے، صرف جانی عبادت ہے۔ شریعت میں جانی عبادت عام ہے مالی عبادت پر، شریعت میں جانی عبادت عام ہے مالی عبادت پر۔ نماز روزہ یہ جانی عبادت ہیں، حج اور زکوٰۃ مالی عبادت ہیں۔ مالی عبادت عام نہیں ہے، جانی عبادت عام ہے۔ بس اسی طرح میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین کی نصرت مال خرچ کرنا نہیں ہے، کیونکہ مال خرچ کرنا تو یہ مسلمان کی مدد ہے، مال خرچ کرنا تو مسلمان کی مدد ہے، مال خرچ کرنا مسلمان کی مدد کرنا ہے، اور یہ مدد غیر مسلم بھی کر دے گا۔ یہ مدد مسجد بن رہی ہوتی ہے نا، غیر مسلم بھی آ کر کہتا ہے بڑا نیک کام ہے، برکت کا کام ہے، میرا بھی حصہ ڈال دو۔ مسلمانوں کے لیے اسپتال کی تعمیر، مسلمانوں کے لیے یتیم خانے کی تعمیر، مسلمانوں کے لیے سردیوں میں کمبل تقسیم کرنے کا عمل، مسلمانوں کے لیے گرمیوں میں ٹھنڈے پانی کا انتظام غیر مسلم بھی کر دیتے ہیں۔ اس بات یاد رکھنا کہ غیر مسلم اسلام کی مدد نہ کرے گا، مسلمان کی مدد کر دے گا۔ میں یہ ساری باتیں صرف اس لیے عرض کر رہا کہ مسلمان اپنے دین کی دعوت چھوڑے ہوئے ہیں، اپنے دین کی نصرت چھوڑے ہوئے ہیں۔ جب یہ اپنے دین کی نصرت چھوڑ دے گا تو اس سے جو اس کا ماحول بگڑے گا اور باطل مقابل پر آئے گا،
تو یہ باطل کے مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکے گا۔ میں آپ کو سچی بات بتا رہا، مسلمانوں کے ارتداد کا اصل سبب مسلمان کا اپنے دین کی طرف دعوت نہ دینا ہے۔